علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سوال کہ جنات کا انسانی جسم کے اندر داخل ہونے کی علامات کیا ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہمارے جسم کے اندر، ہمارے بدن کے اندر جنات موجود ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، انسانی جسم کے اندر جن کا داخلہ بھی جس طرح دوسری مرض ہیں ان مرضوں کی طرح ایک یہ بھی مرض ہے۔ جب یہ جسم کے اندر داخل ہوتا ہے تو طرح طرح کی بیماریاں اور اس کی طرح طرح کی علامات ہوتی ہیں۔ جن علامات سے ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ جنات جسم کے اندر موجود ہیں، اس کو پہچاننے کے لیے ایک خاص معالج کا ہی اپنا تجربہ ہوتا ہے، جس تجربے سے وہ ان چیزوں کو پہچان سکتا ہے کہ جسم کے اندر جن ہے یا جادو ہے۔ مثال کے طور پر ایک دفعہ میرے پاس ایک آدمی آیا، وہ کہتا کہ میرے سر میں مسلسل درد رہتی ہے، میں میڈیسن کھاتا ہوں فرق نہیں پڑتا، اور کوئی مجھے اور میڈیکل پرابلم بھی نہیں ہے تو مسلسل درد رہتی ہے، تو کہتا مجھے آپ دم کر دیں۔ میں نے اس کو سامنے بٹھایا تو میں نے جب اس پر رقیہ کیا، اس پر قرآن پڑھا، قرآن پڑھنے کے دوران ہی اس کے جسم کے اندر جن حاضر ہوا، اس نے بات کرنی شروع کر دی۔ کہتا بھی آپ نہ کریں، ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، قرآن آپ نہ پڑھیں۔ تو میں نے اسے پوچھا بھی آپ اس جسم کے اندر داخل کیوں ہوئے ہو، کس وجہ سے آئے ہو؟ اس نے اپنی ساری وجوہات بتلائی، اس کو اس بات پہ قائل کیا، اس کو مسنون اذکار بتلائے، بھئی آپ نماز کی پابندی کیا کریں، مسنون اذکار کی پابندی کیا کریں، اس جن کو قائل کیا اور وہ چلا گیا۔ تو اس کے بعد اس کو کبھی سر میں درد ہوئی نہیں ہے۔ وہ درد کیوں تھی کہ وہ شیاطین کی وجہ سے، وہ جو اس کے جسم کے اندر جن تھا اس کی وجہ سے اس کو درد ہوتی تھی۔ جب یہ جسم کے اندر جنات داخل ہوتے ہیں تو ان کی کچھ علامات ہوتی ہیں، جن سے میرے بھائی ایک راقی، ایک رقیہ کرنے والا یا ایک اچھا معالج عالم جس کا بہت زیادہ تجربہ ہے، وہی اس کو پہچان سکتا ہے کہ جسم کے اندر جن ہے یا جادو ہے اپنے تجربے سے۔ جس طرح ڈاکٹر یا حکیم کے پاس جاتے ہیں آپ تو وہ آدمی کی نبض دیکھتا ہے اور دیکھ کے بتلا دیتا ہے بھی آپ کو فلاں مسئلہ فلاں، ایک تجربہ ہے نا، اس نے اتنا تجربہ کیا ہوا ہے، علم حاصل کیا ہوا ہے۔ تو اسی طرح میرے محترم بھائی ہمیں پتہ چل سکتا ہے۔ اور اس کی علامات کی دو قسمیں ہیں، جن قسموں سے ہم جنات کو پہچان سکتے ہیں کہ انسانی جسم کے اندر ہے۔ ایک تو نیند کی حالت میں، دوسرا جاگتے ہوئے بیداری کی حالت میں۔ جب آدمی دن کو کام کر رہا ہے، عام حالت میں چل رہا ہے، اس وقت ہمیں پتہ چل رہا ہے یہ اس کی علامات ہوتی ہیں، ایک نیند کی حالت میں اور ایک بیداری کی حالت میں اس کی علامات ہوتی ہیں۔ تو محترم بھائیو، جو نیند کی ہوتی ہیں علامات وہ کیا ہوتی ہیں؟ گھبراہٹ آنا، رات کو آدمی سویا ہے، گھبراہٹ کا آنا، بے چینی کا رہنا، یا رات کو نیند سکون سے نہ آنا، بے چینی رہنا۔ جن مریضوں پر جن یا جادو کا اثر ہوتا ہے نا، ان کو رات 12-1 بجے تک نیند نہیں آئے گی، بستر پہ سوئے ہیں، سونے کی کوشش کر رہے ہیں پر ان کو نیند آئے گی نہیں، اس طرح بے چینی سی اس کو محسوس ہوگی۔ دوسری بات، جب وہ رات سوئیں گے تو ان کو محسوس ہوگا جس طرح کسی چیز نے اوپر سے یا تو ان کو دبا لیا ہے، جس طرح اوپر سے ان پر وزن آیا ہے، یا اس طرح کے ہوا کے اندر اڑنا، بلند جگہ سے نیچے گرنا، جنگل بیابان کے اندر جس طرح اس کو کوئی چیز پیچھے کی طرف دھکیل رہی ہے، یا خواب کے اندر چیخو پکار کرنا، یا ہا ہا کی آوازیں نکالنا، یا پھر رات کو اٹھ کر کے غیر ارادی طور آدمی چلنا شروع کر دیتا ہے کہ ابھی نیند کی حالت میں اس نے چلنا شروع کر دیا ہے، یا نیند کی حالت کے اندر اس کو کتوں کا نظر آنا، بلیوں کا نظر آنا، اونٹ کا نظر آنا، اژدہا سانپ کا نظر آنا، خوف زدہ اس کو سانپ آنے، کبھی ہوا کے اندر اڑ رہا ہے، اس کو طرح طرح کی اس کو پرابلم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ پہچانا جا سکتا ہے۔ یا قبرستان کا نظر آنا، مردوں کا نظر آنا، اور طرح طرح کی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے پہچانا جا سکتا ہے کہ یہ اس پر جن اور جادو ہے، یہ جس پر جن اور جادو ہو یہ اس کی علامات ہوتی ہیں میرے محترم بھائیوں۔ اور جب آدمی یا خواب کے اندر ہنسنا آدمی شروع کر دیتا ہے، بلا وجہ سویا ہوا ہے اور ہنسی جا رہا ہے، یا سویا ہوا ہے اپنی انگلیوں کو کاٹ رہا ہے، اس طرح کی اس کی طرح طرح کی مختلف علامتیں اس کی اور بھی کافی ساری ہیں۔ اور جو بیداری کی علامت ہے، جو آدمی دن کو ہوتا ہے، ہمیں کس طرح پتہ چلے؟ بلا وجہ کبھی ایک داڑھ کو درد، پھر دوسرے دانت کو درد، ابھی ٹھیک ہوئی پھر دوبارہ درد، ابھی ٹھیک ہوئی بغیر اس کو کوئی میڈیکل پرابلم ہی نہیں ہے اور وہ دانت داڑھ کو درد ہو رہی ہے یا کان کو درد ہو رہی ہے،
اور ڈاکٹر کو چیک کرایا، میڈیسن لی، میڈیسن سے فرق نہیں پڑا، اور بلا وجہ کبھی اس کان کو کبھی اس کان کو بار بار درد ہو رہی ہے، میڈیکل مسئلہ نہیں ہے، یہ بھی میرے بھائی جنات اور جادو کا مسئلہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ جن اور جادو کی خباثت کی وجہ سے یہ کام ہوتا ہے۔ یا معدے کے اندر مسلسل درد کا رہنا، معدے کے اندر مسلسل درد کا رہنا، جس کو یا گیس اور قبض کا بن جانا، مسلسل چلنا، میڈیسن سے فرق نہ پڑنا، میڈیسن کئی عرصے سے لے رہے ہیں اور میڈیسن سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا، ٹیسٹ کرواتے ہیں تو ٹیسٹوں میں آتا کچھ نہیں ہے، یہ بھی میرے بھائی جسم کے اندر جن کا داخل کی علامت ہوتی ہے کہ وہ جن معدے کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ اسی طرح کندھوں کے پٹھوں کے اندر کھچاؤ ہونا یا کندھوں کے اوپر مسلسل بوجھ رہنا، وزن رہنا، اس کا مطلب ہے کہ جسم کے اندر جن ہے جو کندھوں کے اوپر اس نے قبضہ کیا ہوا ہے، وہ اس جگہ بیٹھا ہوا ہے، جو یہ مرض میں اس نے مبتلا کیا ہوا ہے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے مسلسل ایک ہوتا ہے میڈیکل پرابلم کہ آپ کا کچھ پٹھوں کی ویسے پرابلم ہے، آپ میڈیسن لیں یا کوئی مالش کریں، کسی ڈاکٹر سے رابطہ کریں، رپورٹ کروائیں، ٹیسٹ کروائیں، اس میں چیز آ جائے تو وہ جنات کا مسئلہ نہیں، جو مسلسل چل رہا ہے اور ٹیسٹ کروائے اور ٹیسٹ میں کچھ نہیں آیا۔ یا کمر کے اندر درد کا ہونا، کمر کے خاص کر ریڑھ کی ہڈی کے اندر درد کا ہونا، یا ایسی مرض انسان کو لگ جانا جس مرض کو ٹیسٹ کروائیں تو ٹیسٹوں میں کچھ نہیں آتا۔ آج ڈاکٹر کیوں کہتے ہیں یہ بیماری تو لا علاج بیماری، اس بیماری کا علاج نہیں، حالانکہ یہ تو سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو بیماری نازل کی اس کا شفا بھی نازل کی، اس کا علاج بھی ہے، کوئی ایسی بیماری نہیں جس کا علاج نہیں ہے۔ اور ڈاکٹر کہتے ہیں یہ بیماری لا علاج ہے، ٹیسٹ کرتے ہیں ٹیسٹوں میں کچھ نہیں رہا، ڈاکٹروں کو سمجھ نہیں آ رہی۔ تو میرے محترم بھائی یہ روحانی مسئلہ ہوتا ہے، یہ جنات اور جادو کا مسئلہ ہوتا ہے کہ جب ٹیسٹ کروائیں ٹیسٹوں میں کچھ نہ آنا، مسلسل میڈیسن کھاتے رہنا اور میڈیسن سے فرق نہ پڑنا، اور وہ کئی سال سے وہ بیماری چل رہی ہے، تو یہ بھی علامت ہے کہ جسم کے اندر جن موجود ہے یا اس مریض پر جادو کیا ہوا ہے میرے محترم بھائیوں۔ اسی طرح مرگی کا پڑ جانا، آدمی کو جس مریض پر جن مسلط ہوتا ہے تو مرگی اس کو پڑتی ہے، یا اور اس مریض کے اندر بیداری کے اندر اس کو سستی حد سے زیادہ ہوگی، بے چینی رہے گی، یا اچانک وہ نماز پڑھ رہا ہے، اچھا خاصا اذکار کر رہا ہے، اس کا اللہ کی طرف اچھی خاصی رجوع ہے، اور اچانک اس نے عبادت چھوڑ دی، نماز اس نے چھوڑ دی، کیونکہ جب جسم کے اندر جن موجود ہوتا ہے، جسم کے اندر داخل ہوتا ہے، تو وہ وقت بخت عبادت سے روکتا ہے، وہ نماز سے روکتا ہے۔ جو آدمی اچانک نماز سے رک جاتا ہے، نمازی تھا، تہجد گزار تھا، نمازوں کی پابندی کرنے والا تھا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا تھا، اچانک اس نے نمازیں چھوڑ دی، تلاوت چھوڑ دی، اذکار چھوڑ دے، سمجھ لیجئے کہ اس کے جسم کے اندر جن ہے، اس کے جسم کے اندر جادو ہے، وہ داخل ہو چکا ہے، جو اس کو عبادت سے روک رہا ہے، کیونکہ جنات کو تکلیف ہوتی ہے قرآن پڑھنے سے، نماز پڑھنے سے۔ آئیے میرے محترم بھائیو، یہ چند علامات ہیں جو کچھ نیند کی ہیں، کچھ بیداری کی ہیں، جس کی وجہ سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ ہمارے جسم کے اندر جن موجود ہے، اور یہ خاص ایک مالج ہی پہچان سکتا ہے۔